السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچیں، پورا دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد ہم سب کے ہاتھ میں کھانے کا پلیٹ آتا ہے اور اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ جلد بازی میں کھانے لگ جاتے ہیں۔ کھانے کے ذائقے سے لطف نہیں لیتے بلکہ صرف جلد ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی عادت ہمارے جسم اور روزے کے فائدے کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے؟ آج ہم جانیں گے کہ افطار میں جلد بازی کیوں نقصان دہ ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو یاد رکھیں کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، یہ صحت، صبر اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بھی نام ہے۔ اگر ہم افطار میں جلد بازی کریں تو ہم نے صرف صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ روزے کا اصل مقصد بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو جلد بازی میں کھانے سے ہاضمے پر بوجھ پڑتا ہے، پیٹ درد، معدے کی پریشانی اور ہاضمے کی کمزوری پیدا ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو افطار میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، یعنی افطار میں آرام سے کھائیں تاکہ جسم خوش اور صحت مند رہے، اور اگر زیادہ کھانے یا تیز کھانے کی عادت بن جائے تو یہ گیس، تیزابیت اور دیگر معدے کی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ تو سوچیں کہ پورے دن کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے صرف چند منٹ میں نقصان پیدا کرنا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور افطار میں جلد بازی صرف جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی، یہ روحانی سکون کو بھی متاثر کرتی ہے۔ رمضان کا مقصد صرف کھانے سے گریز نہیں، یہ اللہ کے قرب، شکر گزاری اور صبر کا مہینہ ہے۔ اگر ہم جلد بازی میں کھائیں تو ہم اس لمحے کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جلد بازی میں کھانے سے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ افطار کے وقت اللہ کا شکر ادا کریں، کھانے کی برکت یاد رکھیں اور سکون سے کھائیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچیں کہ پورا دن صبر کیا، روزہ رکھا اور پھر چند منٹ کی جلد بازی، ہاضمہ خراب، جسم بیمار اور برکت سے محروم، کیا یہ واقعی فائدہ مند ہے؟ رمضان میں صرف بھوکا رہنا نہیں سکھاتا بلکہ صبر، صحت اور شکر گزاری بھی سکھاتا ہے۔ تو آئیں آج سے ہم عہد کریں کہ ہم افطار میں جلد بازی نہیں کریں گے، ہم کھانے کو سکون سے کھائیں گے، ہم ہر نوالے میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے تاکہ ہمارا روزہ صرف فرض ادا نہ کرے بلکہ قبول اور برکت والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے ایسے رمضان کی جہاں صحت، سکون اور روحانی فائدہ سب ایک ساتھ ہوں، آمین یا رب العالمین۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔